کلات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہنواز بلوچ سے صحافیوں کے ایک وفد نے ملاقات کی، جس میں شہر کے مختلف عوامی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صحافیوں نے وفد کی صورت میں اے ڈی سی کو سبزی منڈی کی بحالی، کلات شہر کو ملانے والے خستہ حال پل کی مرمت اور تعمیر، زاوا ندی پر قائم تجاوزات، پرائز کنٹرول کمیٹی کے مقررہ نرخناموں پر عمل درآمد سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہنواز بلوچ نے صحافیوں کی نشاندہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کلات کے صحافی ہمیشہ مثبت انداز میں عوامی مسائل کو اجاگر کرتے آئے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی ضلع انتظامیہ کے ساتھ اس طرح تعاون جاری رکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی کوشش ہے کہ سبزی منڈی کو جلد از جلد فعال کیا جائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں پرائز کنٹرول کمیٹی باقاعدگی سے نرخناموں کی نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ متعلقہ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ تجاوزات کے خلاف جلد از جلد کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بلوچستان کے ضلع آورال میں تعلیمی میدان میں ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے۔ علاقے ندگوں میں پرائمری اسکول کی نئی عمارت کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ پرانا اسکول جو صرف 3 کمروں پر مشتمل تھا، برسوں سے بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے میں ناکافی تھا، لیکن اب جدید طرز سے 10 سے زیادہ کمروں والا ایک نیا تعلیمی بلاک تعمیر کیا جا رہا ہے، جس سے سینکڑوں بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول ملے گا۔ ذرائع کے مطابق تعمیراتی کام معیاری انداز میں جاری ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے اس منصوبے کو علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے ایک انقلابی قدم قرار دیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کی یہ کوششیں آوران کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف تعلیم کے دروازے کھولے گا بلکہ علاقے میں ترقی اور شعور کی نئی راہیں کھولے گا۔ نوشکی بوئز ڈگری کالج میں 32 کروڑ روپے کی لاگت سے نئے اکیڈمک بلاک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جدید طرز تعمیر پر مبنی اس منصوبے میں ایڈمن بلاک سمیت متعدد تعلیمی سہولیات شامل ہوں گے۔ نئے اکیڈمک بلاک کی تعمیر سے طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول میسر آئے گی، جبکہ اساتذہ کے لیے تدریسی عمل میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، جس سے معیار تعلیم پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ 2 سال میں مکمل کیا جائے گا، تاہم گرانٹ کی فراہمی میں تاخیر سے منصوبے کی بروقت تکمیل میں رکاوٹ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فنڈز کی فراہمی یقینی بنایا جائے، کیونکہ کالج کی پرانی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے اور وہاں کلاسز لینا طلبہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پر واقع خضدار کی روحانی پہچان پیر عمر شاہ کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ قومی شاہراہ پر واقع یہ درگاہ صدیوں سے امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی آ رہی ہے۔ پیر عمر شاہ اپنی درویشانہ سیرت، خدمت خلق اور انسانی دوستی کے باعث نہ صرف بلوچستان بلکہ اندرون سندھ اور پنجاب تک احترام و عقیدت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں زائرین یہاں اپنی مرادیں اور منتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، جہاں مزار کی فضاؤں میں عقیدت، محبت اور روحانی سکون کی خوشبو رچی بسی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مزار کے اطراف میں سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ خاص طور پر سالانہ عرس کے موقع پر سیکیورٹی، صفائی اور روشنی کے انتظامات میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق پیر عمر شاہ کا مزار نہ صرف مذہبی عقیدت کا محور ہے بلکہ خضدار کی ثقافتی اور روحانی شناخت کا روشن نشان بھی ہے، جو لوگوں کو امن، محبت اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ کولو میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے شہر بھر میں صفائی ستھرائی کی خصوصی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ مہم کی نگرانی چیئرمین میونسپل کمیٹی سردار زادہ شیر افغان زرکون، وائس چیئرمین میر غازی خان مری اور چیف آفیسر یعقوب خان شیروانی خود کر رہے ہیں۔ میونسپل عملہ شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کے کاموں میں مصروف ہے، جہاں جمع شدہ کچرا اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں کی صفائی کے عمل کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ کچرے کے ڈھیر صاف کیے جا رہے ہیں، مٹی اور ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ چیف آفیسر نے کہا کہ کچرا کنٹینرز کو روزانہ خالی کرنے کا عمل جاری ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی نے خصوصی نگرانی ٹیمیں بھی تشکیل دی ہے، جو صفائی مہم کو مؤثر اور تسلسل کے ساتھ یقینی بنا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے کہا کہ شہریوں کا تعاون اس مہم کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے تاکہ کولو کو صاف، سرسبز اور صحت مند بنایا جا سکے۔ پاک افغان سرحد کی بندش آج 20ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ سرحدی گزرگاہ باب دوستی پر ہر قسم کی عام دورفت اور تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہے، جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ درجنوں ٹرک باب دوستی کے آر پار کئی روز سے پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ لمبی قطاروں میں کھڑے ٹرک ڈرائیور شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ ایندھن اور روزمرہ اخراجات ختم ہونے کے باعث وہ کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور ہے۔ سرد موسم نے ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ٹرک ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ 20 روز سے جاری اس بندش نے انہیں مالی اور جسمانی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان کے
مطابق جمع پونجی ختم ہو چکی ہے، گھر والے پریشان ہیں اور روزگار کا پہیہ رک گیا ہے۔ دوسری جانب تاجر اور کاروباری حلقوں نے دونوں حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سرحد فوری طور پر کھولی جائے، کیونکہ اس بندش سے اربوں روپے کا نقصان اور اشیاء خورنوش کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔